اے ساڈے رب مینو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت، میری نسل، میری آن والی آل اولاد ان سارے نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ساڈے رب میری دعا نو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی عرض کرتے ہیں اے ساڈے رب میری دعا نو قبول فرما۔ دعا ختم نہیں ہوتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا ختم نہیں ہوتی، اگے پھر دعا ہے ربنا اغفر لی، اے ساڈے رب مینوں بخش دے۔ ایسے کام واسطے سی آئے، اے ساڈے رب مینوں سب بولیے مینوں بخش دے۔ والدیہ، اور میرے والدین، میرے ابا جی تے میری اماں جی نوں بخش دے۔ اس کو ایک گل بھی ثابت ہوندی ہے بھئی کہ بخشش کی دعا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کئی بڑے دعا تو پڑھے پہ ہیں، ٹر گیا اپنے عمل لے کے ٹر گیا۔ میں کیا اسی اللہ دے عدل دی گل نہیں کرتے، اسی مولا دے فضل دی گل کرتے ہیں، کیونکہ عدل ہے کہ ایک نیکی کرو تے ثواب بھی اللہ اکو دا عطا کرے۔ عدل ہے 10 روپے لے لے 10 ہی واپس کرنے، 50 لے لے 50 واپس کرنے، لیکن اگر عدل ہوئے تو صرف ایک نیکی دا بدلہ ایک دے طور تے دیتا جائے، لیکن رب تعالیٰ دا فضل ہے کہ ایک کرو تے ثواب سارے بولو نا ثواب 10۔ دوسری آیت کریمہ سنو تاکہ اللہ کا فضل کھل کے بڑے سامنے آئے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا کہ بیٹے پیچھے رکھ دے، پیچھے رکھ دے، اس بندے کی مثال جیڑا بندہ رب کی راہ وچ مال خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ ایک دانہ اس نے بیجیا ہے یا اللہ کی راہ وچ خرچ کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ دانہ انبتت 7 سنابل، پھر وہ دانہ 100 سٹے ہوگا، 7 سٹے ہوگا ہے، بولو کنے 7 سٹے، دانہ ایک بیجیا ہے تو سٹے کنے ہو گئے 60، اور فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، پھر اس ہر سٹے میں 100 دیتے کنے نے ایک اگے کنے 7 تے 7 میں 100 نو 7 نہ ضرب دیو کنا بن گیا 700 بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ میرا فضل ختم نہیں ہویا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس کو دگنا بھی فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہے۔ اب اللہ کا عدل یہ ہے کہ ایک کے بدلے ایک ملے، لیکن مولا کا فضل یہ ہے کہ ایک کے بدلے 1400 مل جائے۔ یہ ایصال ثواب کا مسئلہ، یہ اللہ کے عدل کا مسئلہ نہیں، یہ میرے مولا کے فضل کا مسئلہ ہے کہ گناہگار سیاکار بدعمال پورے گناہ لے کر قبر میں جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دے، فرمایا امتی امت مرحومت، میری امت مرحومہ ہے۔ کیا مطلب؟ میری امت ایسی امت ہے جس میں اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، میری اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ فرمایا یہ گناہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں جائیں گے، یہ سیاکاریوں کے ساتھ اپنی قبروں میں جائیں گے، یہ بدعمالیوں کے ساتھ اپنی قبروں میں جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن یہ قبروں سے اٹھیں گے، ان پہ گناہوں کا وہ گرد و غبار نہیں ہوگا، ان پہ گناہوں کا وہ بوجھ نہیں ہوگا۔ اب کس وجہ سے؟ فرمایا جو زندہ تھے پیچھے اہل ایمان وہ ان کے لیے پڑھ پڑھ کے استغفار کرتے تھے،
وہ واسطے استغفار کرن رب کرو وہ گناہاں دی معافی دے متلاشی کرن کہ اللہ معاف کر دے پہلے گئے تو قبروں میں تھے لیکن گئے گناہوں کے ساتھ تھے اب اٹھیں گے تو گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں پہ نہیں ہوگا مجھے بتائیے یہ عدل ہے یا فضل ہے بولیے سب بولیے سب نے مرنا ہے قبروں میں جانا ہے یہ عدل ہے یا فضل ہے یہ فضل ہے ایک حدیث اور سن لیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے درجے جنت میں بلند کیے جائیں گے جہاں جنت بمانا قبر ہے شارحین فرماتے ہیں کہ جنت بمانا قبر ہے کیوں کہ بندہ مومن کی قبر بھی جنت کا باغ ہوتی ہے کیونکہ قبر کی دو حیثیتیں ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے جو کافر ہوگا جو فاسق ہوگا جو منافق ہوگا جو خطری ہوگا اس کی قبر تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوگا جو عاشق صادق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہیں ہوگی بلکہ جنت کے باغوں میں سے یہاں قبر کی بات ہے یہ جنت کا لفظ یہ قبر کے لیے ہے فرمایا قبر میں بندے کے درجے بلند کیے جائیں گے وہ پوچھے گا مولا میرے درجے اتنے بلند کیوں کیے جا رہے میرے تو کرتوت اتنے اچھے نہیں تھے میں تو بدعمال تھا میں تو روسیا تھا میں تو اتنی نیکی کرنے والا نہیں تھا میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا کام کرنے سے میں فارغ نہیں ہوتا تھا نہ نماز تھی نہ روزہ تھا نہ حج تھا نہ زکات تھی نہ صدقہ خیرات نہ تو مال صالحہ مولا میرے یہ درجے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت مسکرا کے فرمائے گی اے میرے بندے تو گناہوں کے ساتھ قبر میں آیا تھا نا استغفار والدے کا لاگا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تو نیک بچہ پیچھے چھوڑا ہے نا وہ تیرے لیے پڑھ پڑھ کے بخشش کی دعائیں کیا میرے ابا جی تو ایسے تھے مولا تو کریم ہے میرے ابا جی ایسے تھے تو رحیم ہے میرے ابا جی ایسے تھے تو ستار ہے میرے ابا جان کے گناہ تھے لیکن تو غفار ہے مولا میرے ابا جی کو معاف کر دے میرے ابا جی کو معاف کر دے میرے ابا جی کو معاف کر دے فرمایا میں استغفار پانا دے کر آگا فرمایا جو تیرا بچہ تھا پیچھے وہ تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتا تھا انہی دعاؤں کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو بھلی کا میٹ کر دیا ہے اور تیرے جنت میں درجے بلند کر دیے اب مجھے سوچ کے بتائیے یہ اللہ کا عدل ہے یا فضل ہے اب بولیے نا عدل ہے یا فضل ہے اب بولو یہ اللہ کا فضل ہے اور ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہے فضل کے ساتھ مختص فرما دیتا ہے یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا یہ امتی امت مرحومت ساتھ یہ بھی کہے اصال ثواب کا فائدہ ہوتا ہے ساتھ پھر بخشش کی دعائیں مانگے پھر جا کر اللہ کا فضل اس پہ چھم چھم برسے گا اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی اس میں ایک حدیث اور سن لیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میں نے حدیثیں پیش کی ایک حدیث اور سن لیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کے اندر موجود ہے جو پہلی حدیث میں نے پیش کی وہ بھی شرح الصدور کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے درج کی ہیں اور احوال القبور کے اندر امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے بہت ساری کتابوں میں حدیثیں آئی ہیں تیسری حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا کوئی بندہ ہوتا ہے نا پھر وہ فریاد کرتا ہے لوگوں آؤ مجھے بچاؤ جب قبر میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جب 15-20 سال پہلے میں بات کروں تو اس وقت یہ کیفیت تھی لوگ جنازہ پڑھتے تھے آنکھوں میں آنسو آتے تھے قبر کی زیارت ہوتی تھی لوگ قبرستان جاتے تھے آنکھوں میں آنسو آتے تھے لیکن اب تو وہ بھی حال نہیں اب تو وہ بھی ختم ہو گیا وہ آنسو کا سلسلہ ہی روک چکے ہیں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں ہمارے سینے میں دھڑکنے والا دل یہ گوشت کا نہیں ہے یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں رہا یہ اب پتھر ہو چکا ہے اب نہیں انسان روتا جنازہ ہو تو نہیں رونا ہوتا بس کتنا ہوتا ہے بس فوت ہو گئے بس جناب فوت ہو گئی جناب بڑا افسوس ہوا ہے جی بڑا دکھ ہوا ہے جی بس اتنی بات رہ گئی اب نہ آنکھوں میں آنسو رہے نہ وہ قلب
سلیم رہا کہ جس کی وجہ سے انسان یہ سوچ لے کہ آخر میں نے بھی تو جانا ہے. سدا نہ صحبت یارا جیوے جیوے جھوٹا لارا موت کھڑی سر اٹھے تیرے نادن رکھا سونے اس سے خاک اندر رن ستے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمانے قبرستان گئے آ کے آپ نے قبرستان قبر نو پنجابی چاندے ٹھیری پرانے لوگ جانتے ہیں قبر نو پنجابی وچ کی آندے ٹھیری. آپ نے قبراں ویکھیاں تے کٹ پئے سن تن کے تیلے آپ نے دیکھیا تے فرمان لگے ویک فریدا ڈھیریاں ویک فریدا ڈھیریاں اتے کٹ پئے وہ ایتھوں آوندا تے کوئی نہیں دیکھیا پر ایتھے لٹ گئے. ہاں انہاں جج بڑے گئے نہیں لیکن باہر انہاں وچوں کوئی نہیں آیا. اس لیے ہمیں بھی قبر کی تیاری کرنی ہوگی. ہمیں بھی اپنی موت کا تصور اپنے دل میں مستحکم کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے بھی کرنا ہے جانا ہے. آج ہم کسی کے اشارے ثواب کی محفل میں آئیں گے کل ہم مریں گے ہماری محفل میں کو آ جائے گا کیونکہ دنیا بدلے کا بدلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں انسان ڈوب رہا ہو تو کیا کرتا ہے فریاد کرتا ہے نا بولیے بولیے نا وہ فریاد کرتا ہے لوگوں بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے. اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پھر وہ کہتا ہے ایک تنکے میرے ہاتھ لگ جائے ہو سکتا ہے میں پانی سے بچ جاؤں ڈوبنے سے بچ جاؤں میں کنارے پہ آ جاؤں لیکن اس کی کیفیت کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اس کی کیفیت کو صرف وہی سمجھتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فریاد کرتا ہے ڈوبنے والا اسی طرح قبر والا جو ہے نا وہ بھی فریاد کرتا ہے کہ ہے تو مجھے بچانے والا. میں مر چکا ہوں قبر میں آ چکا ہوں ہے کوئی میرے ساتھ دکھ درد کا ساتھی بننے والا ہے کوئی میرے دکھ کا مداوا کرنے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جو پیچھے ہوں گے نا اہل ایمان اس کے لیے پڑھ کے جب ثواب پیش کریں گے نا اس کو سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ بھائی یہ اللہ کی فضل کی بات ہے. جب پڑھ کے بخشا جائے گا اس کو جب اصالہ ثواب کیا جائے گا اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کیفیت پتہ کیا ہوگی. اللہ فرمائے گا اس کے ابا جی نے بھیجا ہے اس کی اماں جی نے بھیجا ہے یہ اس کی بیوی نے بھیجا ہے یہ اس کی بیٹی اور بیٹے نے بھیجا ہے یہ بھائیوں بہنوں نے بھیجا ہے یہ رشتہ داروں نے بھیجا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں جنت سے ایک ڈش لے لو. کہاں سے جنت سے ایک کشت لے لو ڈش لے لو اس میں یہ اصالہ ثواب کا تحفہ رکھو. اس کے لیے وہ فرشتے اللہ کا حکم مانیں جنت میں وہ ڈش لیں گے اس میں اصالہ ثواب کا گفٹ رکھیں گے تحفہ رکھیں گے پھر وہ جائیں گے اللہ کے حکم سے اس کی قبر میں اس کی قبر میں جائیں گے. شہباز احمد یہ تحفہ آیا تیرے لیے یہ تیرے بھائیوں نے بھیجا ہے یہ تیری بیوی بیٹی بیٹے نے بھیجا ہے یہ تیرے جو سنگی ساتھی تھے انہوں نے بھیجا ہے یہ سارے ثواب کا تحفہ ہے. بتاؤ تمہیں کتنی خوشی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر والے کو دنیا ما فیہا کی ساری نعمتوں سے یہ نعمت اچھی لگتی ہے جس نعمت کو تحفہ سارے ثواب یہ نعمت اچھی لگتی ہے. اب ہوگا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بتائیں گے یہ بلکہ صدیق ان کے لفظ حدیث میں اس کا دوست بھی پڑھ کے بھیجے. لوگ کہتے ہیں بیٹا بھیجے تو پہنچتا ہے کوئی اور بھیجے تو نہیں جاتا. حدیث میں صدیق ان کے لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا کوئی یار دوست بھیجے تب بھی ثواب پہنچ جاتا ہے ثواب تب بھی پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ خوش ہوتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے اللہ پھر اسی اصالہ ثواب کی وجہ سے اس کو ثواب دیتا کتنا ہے. انہوں نے تو ایک سپارہ پڑھ کے بھیجا ہوگا 10 قرآن پاک پڑھ کے بھیجے ہوں گے 15 قرآن پاک پڑھ کے بھیجے ہوں گے 1,00,000 مرتبہ درود و سلام پڑھ کے بھیجا ہوگا یا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے بھیجا ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے اللہ ثواب دیتا کتنا ہے. اب جواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے میرے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے رحمت والے
آپ نے فرمایا اللہ کریم ہے، میرا اللہ چاہے تو پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ایک تو بخشش کے لیے کافی ہے، ادھر تو پہاڑ کی بات ہے، اب پہاڑ کا ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ اتنی سی پہاڑی ہوگی تو اس کا یہ صفا ہوگی یا مروہ ہوگی، یہ نہیں، کیتو بھی ہو سکتا ہے، ہمالیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوستان نمک بھی ہو سکتا ہے جڑے والا، یہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اللہ چاہے تو پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ مسلمان بھائیو، صحابہ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے؟ فرمایا جیسے تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہو، تحفے دیتے ہو، یہ عید آ رہی ہے نا، تم تحفے دو گے تو ایک دوسرے کو ہدیہ دو گے، گفٹ پیش کرو گے کسی کی سالگرہ پہ یا کسی کے خوشی کے موقع پر، جب تم دیتے ہو دینے والا بھی خوش، لینے والا بھی خوش ہے۔ فرمایا جیسے تم دے کے خوش ہوتے ہو، قبر والا تو اب دے کے خوش ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ اللہ کا عدل ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ بولیے نا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ ہم اسی فضل کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ خالق کائنات یہ معجزات قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بارگاہ میں غلطیوں سے درگزر فرما کر قبول فرمائے، اور ہم اس کا ثواب اپنے بھائی محمد شہباز احمد مرحوم و مغفور کو پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے بھائی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، میرے مولا ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، میرے مولا ان کی قبر کو جنت کی معطر ہواؤں سے معطر فرما دے، میرے مولا ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے مولا ان کے پسماند کان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یہ صبر پہ اجر ہے اور اتنا اجر ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے۔ میں ایک جزئی آپ کو رہ نہیں سکتا، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے دنیا میں۔ یہ جنازے کا جب وقت آتا ہے نا، ہم اے سی میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار فلاں ہے، غریب آدمی ہے، چل کوئی بات نہیں، اس کو ہم معاشرے میں کمی کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس خول سے باہر آ جائیں۔ کسی کا کمی نہیں ہے، کون دیتا ہے کسی کو کھانے کے لیے؟ ہر کوئی اپنا مقدر اپنا نصیب تھا۔ جب آتا ہے بچہ دنیا میں وہ اپنا مقدر نہیں دیا، سبب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کھلانے والا، لیکن کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے کھانے کے لیے۔ یاد رکھیں میری بات، جب ہم کسی کے جنازے میں شامل ہوں گے تو ہمارے جنازے میں بھی کوئی بولیے ذرا میں بات، ہمارے جنازے میں کوئی ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں گے یہ فرض کفایہ ہے، محلے والے ایک ساتھی نے، گلی والے نے ایک نے پڑھ لیا، پڑوسی نے پڑھ لیا، میری طرف سے ساکت ہو گیا، اب میں نہ بھی پڑھوں تو کیا ہے بھائی؟ اگر تو نہیں پڑھے گا تیرے جنازے میں وہ آئے گا، جیسے تیری سوچ ہے ویسے ہی اس کی ہوگی۔ کیوں؟ یہ دنیا عدلے کا، بولیے عدلے کا بدلہ ہے۔ خوش نصیب وہ دوست جو مسلمان بھائی اور بہنہ کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ 125 سال پرانی بات ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، سرزمین ہند بر صغیر نہ بنگلہ دیش تھا نہ پاکستان تھا، پورا ایک ہی ایریا تھا بر صغیر کا۔ بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں، محدث مفکر، 20 کتابیں جنہوں نے ہر ٹاپک پہ لکھی۔ علامہ عبدالحی لکھنؤ کے تھے، ان کا جنازہ جب میڈیا نہیں تھا 2.5 لاکھ بندے نے ان کا جنازہ پڑھا۔ وہ ادھر ہی جس کو ہم معاشرے میں کہتے ہیں نا موچی، وہ ادھر رہتا تھا، لوگوں کی جوتیاں وہ گانٹتا تھا، لیکن کیفیت یہ تھی جب پتا چلتا فلاں مسلمان بہن فوت ہو گئی، فلاں علاقے میں فلاں مسلمان بھائی فوت ہو گیا، وہ اپنے اوزاروں پہ کپڑا ڈالتا اور سیدھا جنازے میں پہنچتا۔ ساتھ والے کہتے تھے یار تو کمائی نہیں کرنی، انہیں آخیا کہ میں کمائی کرنا تو انہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو دنیا ہے اوکھی سوکھی لگ جائے گی، لیکن جڑی میں کمائی کرنا وہ تو نہیں پتا میں کہڑی کرنا پڑے۔ کوئی جنازہ نہیں چھڑتا۔ مختصراً علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب کا وصال ہویا، 2.5 لاکھ اہل اسلام جنازہ پڑھنے واسطے جمع نے، اور اسی دن یہ موجی بھی فوت ہو گئی، اسی دن یہ فوت ہو گئی۔ اب رزلٹ سنیے،
دنیا ادلے کا مطلب ہے 2.5 لاکھ وہ افراد جنہوں نے علامہ عبدل لکھنوی کا جنازہ پڑھا تھا، ابھی جنازہ ان کا ہوا، لوگ جانے لگے، ادھر یہ اعلان ہوا حضرات رکیے، ساری زندگی قال اللہ تبارک و تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دن نماز بلند کر کے قرآن و حدیث کا درس دینے والا عالم دین، جب اس کا جنازہ جتنے لوگ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اتنے لوگ ہی اس موچی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ کسی کا جنازہ چھوڑتا نہیں، وہ مسلمان بھائی اور بہن کے جنازے میں پہنچتا تھا، اہل ایمان کے جنازے میں شریک ہوتا تھا۔ میرے اللہ نے اس کو دنیا میں ہی بدلا دے دیا، اب کریم ہے، رحیم ہے، پتہ نہیں وہ قبر میں اس کو کتنا بدلا دیتا ہے، کتنے بچے اس کے بلند کرتا ہوگا۔ حضرات اسی لیے میں عرض کروں گا کہ جب جنازے کا پتہ چلے ضرور جانا کرو۔ ہاں علاقے سے بہت انسان دور ہوتا ہے تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن پھر تعزیت کے لیے لازمی آیا کرو، یہ دنیا عدلے کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا